نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید عربی کورس کے ساتھ دروس اللغہ العربیہ جلد ثانی کے جو دوسرے سبق کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ الدرس الاول کا آج جو ہے وہ ہم دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ کل آپ کو جو ہے حوار پڑھایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ ان جب داخل ہوتا ہے تو لفظوں میں کیا عمل کرتا ہے اور معنی میں کیا عمل کرتا ہے۔ ان جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، لفظاً تو یہ عمل کرتا ہے کہ جب یعنی داخل ہوتے ہی مبتدا کو اور نصب دیتا ہے جو کہ ان کا اسم بن جاتی ہے، اور خبر کو جو ہے وہ پیش دیتا ہے جو کہ ان کی خبر بن جاتی ہے، اور معنی میں یہ عمل کرتا ہے کہ یعنی کلام میں تاکید کا معنی پیدا کر، جیسے المدرس جدید، استاد نیا ہے، تو اب اس کے اوپر ان داخل کریں گے تو مدرس جو ہے مدرسہ بن جائے گا۔ ان المدرس جدید، کہ بے شک یقیناً استاد نیا ہے۔ فاطمۃ طبیبہ، ان فاطمۃ طبیبہ، یقیناً فاطمہ ڈاکٹر ہے۔ حامد متزوج، ان حامدا متزوج، یقیناً حامد جو ہے وہ شادی شدہ ہے، متزوج شادی شدہ کو کہتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں ادخل ان علی الجمل الآتیۃ واضبط اواخر الکلمات، ان آنے والے جملوں پر داخل کریں اور آخری کلمات کو خوب نوٹ کر کے پڑھیں، جیسے الدرس صعب، سبق مشکل ہے، اب ان داخل کریں، ان الدرس صعب۔ السیارۃ جمیلۃ، ان السیارۃ جمیلۃ۔ اب دیکھیں معنی میں بھی فرق آئے گا، لفظوں میں بھی فرق آئے گا۔ لفظوں میں تو سمجھ میں آ گیا آپ کو، معنی میں یعنی تاکید آئے گا کہ یقیناً سبق مشکل ہے اور بے شک گاڑی جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ القرآن کتاب اللہ، ان القرآن کتاب اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آمنۃ طالبہ، ان آمنۃ طالبہ۔ اللغۃ العربیۃ سہلہ، ان اللغۃ العربیۃ سہلہ۔ هذه الساعة غالیہ، ان هذه الساعة غالیہ، یقیناً یہ گھڑی مہنگی ہے۔ بلال غنی، ان بلالا غنی۔ المدیر فی الفصل، ان المدیر فی الفصل۔ الماء بارد، ان الماء بارد، یقیناً جو ہے وہ پانی ٹھنڈا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ السیارۃ جمیلہ، السیارۃ مبتدا ہے، جمیلۃ اس کی خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس پر جب ہم نے ان داخل کر دیا تو یہ بن گیا ان السیارۃ جمیلہ۔ اب یہ جو السیارہ ہے یہ مبتدا کے بجائے ان کا اسم بن گیا اور جمیلہ خبر کے بجائے ان کی خبر بن گئی۔ پہلے تو یہ مبتدا کی خبر تھی یہاں پر، لیکن اب جو ہے یہ مبتدا کی خبر بننے کی بجائے ان کی خبر بن گئی۔ یہ عربی گرامر کی اصطلاح ہے نحو کی۔ تأمل المثالین ثم کون جملا مثلهما من الکلمات الآتیہ، آنے والی مثالوں کو غور کریں دو، پھر اس کے بعد باقی جو کلمات ہیں ان کو بھی اسی کی طرح بنائیں، جیسے امن الہند انت امن پاکستان، کیا آپ پاکستان سے ہیں یا ہند سے ہیں؟ یعنی کوئی چیز یعنی شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہند اور پاکستان میں سے کہ کسی ملک سے ہیں، پھر بھی آپ جو ہے کنفرم کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ امن الہند ام من پاکستان، کا معنی یا، ٹھیک ہے، دو چیزوں میں سے جب آپ کو شک ہو جائے تو کنفرم کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اطبیب انت ام مہندس، آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں؟ اب انہی کو اس طرح جیسے ان دونوں کی طرح بنانا ہے، جیسے امجتہد انت ام کسلان، کیا آپ محنتی ہیں یا سست ہیں؟ یہ اس طرح بھی بنے گا، امجتہد انت ام کسلان، یا اس طرح بھی بن سکتا ہے انت مجتہد ام کسلان۔ آگے دوسری مثال کہ امن الصین ہی ام من الیابان، کیا وہ چین سے ہے یا جاپان سے ہیں؟ اس کو آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں اہی من الصین ام من الیابان، کیا وہ چین سے ہیں یا جو ہے وہ جاپان سے ہیں۔ انت طبیبہ ام ممرضہ، یا اطبیبۃ انت ام ممرضہ، کیا آپ ڈاکٹر ہیں یا جو ہے وہ نرس ہیں۔ اہم نصارى ام یہود، یا انصارى ہم ام یہود، کیا وہ یہود ہیں یا نصارہ ہیں۔ اہذا مسجد
ام مدرسہ، یا امسجد هذا ام مدرسہ، هذه سیارۃ المدیر ام سیارۃ المدرس، کیا یہ متمم کی گاڑی ہے یا استاد کی گاڑی ہے، متزوج انت ام عزب، کیا آپ شادی شدہ ہیں یا کنوارے ہیں، اخالاتک ہن ام عماتک، کیا وہ سب آپ کی خالائیں ہیں یا یہ پھپھیاں ہیں، عمات پھپھی کو کہتے ہیں، اہوا پاکستانی، اہوا من پاکستان ام ایران، کیا وہ پاکستان سے ہیں یا ایران سے ہیں، ابیتک قریب ام بعید، یا قریب بیتک ام بعید، کیا آپ کا گھر دور ہے یا قریب ہے۔ تو اس طرح یعنی دو چیزوں میں سے کسی ایک کو کنفرم کرنے کے لیے یہ سوال کیا جاتا ہے عام سے۔ شروع میں وہی سوالیہ بنانے کا تو قانون آسان ہے کہ کسی بھی جملے کے شروع میں حمزہ لگا دیں، جیسے انت طویل، انت من پاکستان، انت متزوج، هذه سیارتک، هذا مسجد، لیکن آگے جب ایک اور چیز کے ساتھ یعنی آپ کو شک ہو کسی دوسرے چیز کی، یہ گاڑی فلاں کی یا فلاں کی، تو ان کے درمیان میں آپ نے جو ہے وہ ام لگانا ہے، جیسے هذا مسجد ام مدرسہ، هذا یعنی مجتہد ام کسلان، انت من پاکستان ام من ایران، اس طرح جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ آگے تأمل الامثلۃ الآتیہ، ذو، آپ کو بتایا تھا کل کہ ذو کا معنی ہے والا، جیسے اردو میں کہ فلاں والا، تو اب اس کو دیکھیں کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ مدیرنا ذو قامت طویلہ، ہمارے جو مدیر ہیں، ہمارے جو محتمم ہیں، وہ جو ہے وہ بہت لمبے قامت اور لمبے قد والے ہیں۔ مدیرنا ذو قامت طویلہ، ذو دیکھیں ذو والا۔ هذا الدفتر ذو ورق مسطر، یہ جو رجسٹر ہیں یہ لائنوں، یہ یعنی ایسے ورق والا ہے جس میں لائنیں ہیں، ورق مسطر یعنی لائنوں والا ورق، ذو ورق مسطر لائنوں والا ورق والا ہے، لائنوں کے ورق والا، یعنی ایسی اوراق جس میں لائنیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ورق مسطر۔ احمد طالب ذو علم و خلق، احمد جو ہے علم اور اخلاق والا طالب علم ہے۔ هذا القمیص ذو کم قصیر، یہ قمیص جو ہے وہ چھوٹی آستین والا ہے، کم جمع یعنی جو ہے وہ اکمام آتی ہیں، آستین کو کہتے ہیں، وذاک ذو کم طویل، اور وہ لمبی آستین والا ہے۔ المسجد الذی فی حینا ذو منارۃ واحدہ، وہ مسجد جو ہمارے محلے میں ہے وہ ایک مینار والا ہے، ذو منارۃ واحدہ یعنی ایک مینار والا۔ اب جو آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے اس کو دیکھیں، اقرأ الامثلۃ ثم حول الجملۃ الآتیہ مثلھا، یعنی پہلے ان مثالوں کو پڑھیں اور پھر باقی مثالوں کو جو ہے وہ انہی کی طرح جو ہے آپ چینج کر کے پڑھیں۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ هذا الطالب ذو خلق، یہ طالب علم اخلاق والا ہے۔ اب ذو ہے نا، ذو اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے ذو، جیسے هؤلاء الطلاب ذو خلق، یہ طلبہ جو ہے وہ اچھے اخلاق والے ہیں، ذو خلق۔ اور مؤنث کے لیے هذه الطالبہ ذات خلق، ذات آتا ہے، ذو کے بجائے ذات استعمال کرتے ہیں، یہ طالبہ جو ہے وہ اچھی اخلاق والی ہیں، جمع اس کی آتی ہے ذوات، هؤلاء الطالبات ذوات خلق، یہ طالبات جو ہے وہ اچھی اخلاق والی ہیں۔ هذا الرجل ذو مال کثیر، یہ بہت مال والا آدمی ہے۔ اب جمع هؤلاء الرجال ذو مال کثیر، یہاں پڑھیں گے هؤلاء الرجال ذو مال کثیر۔ مؤنث کے لیے پڑھیں گے هذه المرأة ذات مال کثیر، هؤلاء النساء ذوات مال کثیر، یہ ساری عورتیں جو ہے وہ بہت زیادہ مال و دولت والی ہیں۔ اسی طرح اگلے صفحے پہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ادخل لعل علی الجمل الآتیہ، یعنی علما بأن لعل من اخوات ان، یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان خبروں پر یعنی ان جملوں پر جو ہے وہ لعل داخل کریں۔ لعل کا معنی ہے شاید، چونکہ پیچھے والے سبق میں آپ نے حروف مشبہ بالفعل میں سے ان اور لعل پڑھے تھے، اب اس لعل کی جو ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں۔ لعل جو ہے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اخوات ان میں سے، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں، یہ بھی جس اسم پر داخل ہوگا
وہاں پر جو ہے وہ اس کے اسم کو نصب، جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کے اسم کو نصب، مبتدا کو نصب جو کہ اس کا اسم بنے گا، اور خبر کو رفع دے گا، ٹھیک ہے۔ اور لعل کا معنی ہے شاید۔ اب جیسے ہوا بخیر، اب وہی بات ہے، ان کے ساتھ ہوا اور ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ضمیر جس طرح لگا کر پیچھے ہم نے انہو، انہما، انہم پڑھا، اسی طرح یہاں پر لعل کے ساتھ بھی وہ ضمیر لگانا ہے۔ جیسے ہوا بخیر، اب اس کے ساتھ لعل لگانا ہے، لعل ہوا بخیر نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم پڑھیں گے لعلہ بخیر، شاید وہ ٹھیک ہو، لعل ہم بخیر، وہ ٹھیک ہیں، جمع لعلہم بخیر، اور تثنیہ ہوگا تو ہم پڑھیں گے لعلہما بخیر، ہی بخیر لعلہا بخیر، ہن بخیر لعلہن بخیر، انت بخیر لعلک بخیر، شاید آپ ٹھیک ہوں، لعلکما بخیر، انتم بخیر لعلکم بخیر، انت بخیر لعلکی بخیر، لعلکما بخیر انتن بخیر کے آگے پڑھیں گے لعلکن بخیر، انا ناجح لعلی، یہاں پڑھیں گے لعلی، شاید کہ میں کامیاب ہوں، ناجح کامیاب، لعلنا ناجح، اب یعنی ناجحان، ناجح کی تثنیہ ناجحان، اور نحن ناجحون لعلنا ناجحون، شاید کہ ہم کامیاب ہوں۔ المدیر فی غرفتہ، اب پڑھیں گے لعل المدیر فی غرفتہ، لعل المدیر، کیونکہ لعل اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ الاختبار سہل، امتحان آسان ہے، اب آپ پڑھیں گے لعل الاختبار سہل، شاید کہ امتحان جو ہے وہ آسان ہو۔ تو اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اقرأ المثالین ثم اکمل الجمل الآتیہ بوضع غال او غالیۃ فی الاماکن الخالیہ، پہلے مثالوں کو پڑھیں پھر خالی جگہوں پر غال یا غالیۃ تن لگائیں۔ آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ غال کہتے ہیں مہنگے کو، یعنی ھذا القلم غال، هذه الساعة غالیۃ، جیسے یہاں دیکھیں ھذا القلم غال، یہ قلم بہت مہنگا ہے، غال اصل میں غالیٌ تھا، غالیٌ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کیونکہ یا کو حذف کر دیا تو پھر یہ بن گیا غالن، مذکر کے لیے غالن بولیں گے اور مؤنث کے لیے ہم بولیں گے غالیۃ، هذه الساعة غالیۃ، اب جو مذکر ہوگا اس کے آخر میں ہم اس کے ساتھ غالن لگائیں گے، جو مؤنث ہوگی اس کے ساتھ غالیۃ، دونوں کا معنی ہے مہنگا۔ الکتب العربیۃ غالیۃ فی بلدنا، عربی کتابیں ہماری شہر میں مہنگی ہیں۔ ھذا الکتاب رخیص وذاک غال، یہ کتاب سستی ہے اور وہ مہنگی ہے۔ ھذا المعجم ب100 ریال، یہ جو ڈکشنری ہے، ڈکشنری 100 روپے کی ہے۔ ہوا غال، وہ جو ہے مہنگی ہے۔ ھذہ الحقیبۃ، یعنی ب100 ریال، یہ جو ہے یہ جو بیگ ہے 100 ریال کا ہے۔ ہی غالیۃ، یہ جو ہے مہنگا ہے، چونکہ حقیبہ مؤنث ہے اس لیے ہم غالن کے بجائے غالیۃ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہاں یہ بات سمجھا دی کہ جو مذکر ہے اس کے لیے ہم بولیں گے غالن، یعنی ھذا الکتاب غالن، ھذا القلم غالن، ھذا البیت غالن، ھذا الشیء غالن، لیکن اگر کوئی چیز مؤنث ہوگی تو وہاں غالن کے بجائے ہم غالیۃ پڑھیں گے، یہ فرق آپ نے یاد کرنا ہے، اور دونوں کا معنی ہے مہنگا۔ اقرأ المثالین ثم اقرأ الجمل الآتیہ بعد ذلك واکتبها مع کتابة الاعداد الواردة فيها بالحرف، ان مثالوں کو پڑھیں پھر آنے والے جملوں کو بھی پڑھیں، اور ان کو جو ہے وہ جو تعداد لکھے ہوئے ہیں ان تعداد کو اپنے حروف کے ساتھ لکھنا ہے۔ جیسے 100، یہ 100 ہے، اس کا حروف کیا ہے 100، 100 رجل 100 آدمی، 100 امرأۃ 100 عورتیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایک ہی شکل آئے گی 100 کی، یہ نہیں ہے کہ آگے مذکر اور مؤنث کی چینج ہونے کی وجہ سے اس کی شکل میں کہیں 100 آئے یا 100، دونوں صورت میں 100 آئے گا، لیکن اس یہ ہے کہ اس کے بعد جس چیز کو ہم گن رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ 100 سے ہم جس چیز کو گنتے ہیں وہ ہمیشہ مفرد اور مجرور آئے گی، بس یہ دیکھیں 100 رجل 100 امرأۃ، ٹھیک ہے، 1000 رجل 1000 امرأۃ، اسی طرح 1000 سے جس چیز کو ہم گن رہے ہیں وہ بھی مفرد اور مجرور آئے گی ہمیشہ۔ ھذا التلفاز ب1000 ریال، عندی 1000 دولار، فی ھذا الکتاب 100 صفحۃ، اس کتاب میں 100 صفحے ہیں۔ بکم ھذہ الحقیبہ، ہی ب100 ریال،
في هذه الكلية 100 طالب من پاکستان و 100 طالب من انڈونیشیا، اس کالج میں 100 پاکستان کے اور 100 انڈونیشیا کے طالب علم ہیں۔ کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات سے استعمال والے جملہ بنائیں، دیکھیں انا ذکی، هذا الكتاب ب100 روپیۃ، انا متزوج، انت عزب، هو ذو خلق، عندي 100 دولار، هذا الكتاب غال۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات، ذکی ہوشیار، اس کی جمع آتی ہے اذکیا۔ غبی جو ہے وہ کن ذہن، جو جلدی نہیں سمجھتا ہو، جو جلدی سمجھتا ہو اس کو ذکی کہتے ہیں۔ غبی کن ذہن جمع اغبیا، خلق اخلاق جمع اس کی اخلاق آتی ہیں۔ 100 100 1000 1000 روبیہ روپے جمع روبیات۔ متزوج شادی شدہ اور عزب غیر شادی شدہ جمع اعزاب۔ اور یہودی اس کی جمع یہود۔ معجم ڈکشنری جمع معاجم۔ دولار جمع دولارات ڈالر۔ صفحہ جمع صفحات صفحات، ٹھیک ہے۔ ناجح جمع ناجحون کامیاب۔ غال مہنگا۔ کم جو ہے وہ آستین کو کہتے ہیں، اس کی جمع جو ہے وہ اکمام آتی ہے۔ تو یہ پہلا سبق یعنی الدرس الاول مکمل ہو گیا، اس کا آج دوسرا حصہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی چیز سمجھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے، جب چاہیں جس ٹائم چاہیں آپ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔